الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے قرآن پاک میں سے ہم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کا انتخاب کیا ہے۔ دعوت اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا، اس تعلق سے رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ بھی کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پہلی بات احسن کا لفظ آیا، انگریزی میں کہیں گے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، the بیسٹ۔ تو سب سے بیسٹ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ زبان بڑی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی زبان کو لوگ استعمال کرتے ہیں خیر کے کاموں کے لیے بھی، شر کے کاموں کے لیے بھی، جائز امور میں بھی۔ بہترین سے بہترین پروفیشنز ہیں جن میں زبان استعمال کر کے لاکھوں کروڑوں کمائے جاتے ہیں، اور کچھ ناجائز کاموں کے اندر بھی جھوٹ بول کر اور جھوٹے مقدمے لڑ کر لاکھوں کروڑوں حرام کے بھی کمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ زبان بہت کچھ ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زبان تو استعمال ہو رہی ہے، مثبت پہلوؤں میں بھی، منفی پہلوؤں میں بھی، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس زبان کا بہترین استعمال کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ اور آج زبان سے مراد صرف یہ لوتھڑا نہیں ہے جس سے بول کر ہم اپنی بات کہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ آج جتنا میڈیم آف ایکسچینج اویلیبل ہے، مینس آف کمیونیکیشن اویلیبل ہے، ہم اپنے باتوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، ہم اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکسٹ کے ذریعے سے، ووکل کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، اینیمیشنز کے ذریعے سے، گرافکس کے ذریعے سے، یہ آج جتنے بھی ذرائع بات کو پہنچانے کے اویلیبل ہیں، ان سب کو زبان کے تحت ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ وسائل ہوں، یہ گیجٹس ہوں، یہ ایکسپرٹیز ہو، یہ صلاحیتیں ہوں، ان کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام، اور وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے تھے، ان سے بہتر کام کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب ختم نبوت کے بعد دعوت دین کا فریضہ انجام دینا ہم امتیوں کے کاندھوں پر ہے۔ ہماری بھی زبان، ہمارے بھی وسائل، ہماری بھی ایکسپرٹیز، ہمارے بھی ایکسپیرینسز، ہمارے بھی گھرانے، ہماری اولاد، ان سب کا بہترین مصرف کیا ہوگا، ان سب کا بہترین استعمال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ہاں، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، کسی خاص گروہ یا فرقہ یا مسلک کی دعوت نہیں، وہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے۔ فقہی مسائل میں کوئی ایک مسلک کو ترجیح دیتا ہے، کوئی دوسرے مسلک کو ترجیح دیتا ہے سر آنکھوں پر، لیکن تبلیغ جو ہے، دعوت جو ہے، وہ مسلک کی نہیں، وہ دین کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات بتائی جا رہی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک۔ اللہ کی جو دعوت دینی ہے وہ پورے کے پورے دین کی دعوت دینی ہے۔ اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات ہیں، تو پورے پیکج، پورے اسلام کی دعوت دینی، لیکن دعوت دینے والے کا اپنا کردار بھی تو گواہی پیش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بات کس کی ہے؟ سب سے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک۔ ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت تو دی جا رہی ہو اور اپنا کردار اس کے برعکس ہو۔ 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہوگا، رخ زندگی تو صحیح ہو، اور ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں حق کی، ہمارا کردار تو اس کی گواہی پیش کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ صف میں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو دعوت دین کے عمل کے ساتھ ساتھ داعی کا کردار بھی اس کی گواہی پیش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 برس سے کردار پیش کیا ہے، اور پھر دعوت دین کا کام شروع ہو رہا ہے۔ علم ہے نا ہمیں، صداقت اور امانت کی گواہی پہلے آئی، اور اب
اللہ کے رسول علیہ السلام 40 برس کے بعد وحی کا آغاز ہوتا ہے اور دعوت دین کا کام شروع کرتے ہیں۔ آخری اس آیت کریمہ کا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایسا نہیں کہ دعوت دینے والا دوسروں کا حقیر سمجھے، نہیں بھائی میں بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان، یہ مسلمانوں کے درمیان میں دعوت کے کام کی بات ہو رہی ہے، ورنہ دعوت تو غیر مسلموں کو بھی دی جائے گی، یہ پیغام تو اللہ تعالیٰ کا ان تک بھی پہنچایا جائے گا۔ تو اس میں اشارہ ہے بندے کی عاجزی کی طرف کہ میں اپنے آپ کو کوئی شے دیگر نہیں سمجھتا، تمہیں کوئی حقیر نہیں سمجھتا۔ اور ایک اور نکتہ، کسی مسلک گروہ ایک مسلک سے تعلق ہونا الگ شے ہے، ایک اجتماعیت میں جڑے ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو مسلک پرستی کی بھی نفی ہو رہی ہے، فرقہ واریت کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور ایک عاجزی کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور ایک یہ بھی کہ معاشرہ کتنا برائی کی طرف چلا جائے میں تو مسلم ہوں بھائی، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہوں گا۔ یہ سارے پہلو اس جملے میں بیان ہو رہے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب و تشویق دلا رہا ہے۔ سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں اور عمل بھی وہ نیک کرنے والے ہوں، اور وہ فرقہ واریت کی نفی کریں، اپنے آپ کو عاجزی ان کے ساری پر رکھیں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دعوت دین کے کام کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فرما بردار بندوں میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔